جی آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، ایک پرندہ اور جگنو۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سرے شام ایک مرغ نغمہ پیرا، کسی ٹہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا۔ چمکتی چیز ایک دیکھی زمیں پر، اڑا طائر اسے جگنو سمجھ کر۔ کہا جگنو نے او مرغ نواریس، نہ کر بے کس پہ منکار ہوس تیز۔ تجھے جس نے چہک گل کو مہک دی، اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی۔ لباس نور میں مستور ہوں میں، پتنگوں کے جہاں کا طور ہوں میں۔ چمک تیری بہشت گوش اگر ہے، چمک میری بھی فردوس نظر ہے۔ پروں کو میرے قدرت نے ضیاء دی، تجھے اس نے صدائے دلربا دی۔ تیری منکار کو گانا سکھایا، مجھے گلزار کی مشعل بنایا۔ چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو۔ مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز، جہاں میں ساز کا ہے ہم نشیں سوز۔ قیام بزم ہستی ہے انہی سے، ظہور اوج و پستی ہے انہی سے۔ ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اسی سے ہے بہار اس بوستاں کی۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیبل کے زمرے میں یہ آئے گا، اور دو فطرت کے جو حسین استعارے ہیں، ایک خوبصورت آواز کا استعارہ ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چمک عطا کی ہے، یعنی ایک روشنی کا استعارہ ہے اور ایک ساز کا استعارہ ہے، موسیقیت کا استعارہ ہے۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ سرے شام یعنی شام ابھی ہوئی نہیں تھی، بس قریب تھی کہ ایک شاخ پر ایک پرندہ گا رہا تھا، مرغ نغمہ پیرا۔ جو ایسا پرندہ جو فارسی میں مرغ کہتے ہیں پرندے کو، جو اچھی آواز رکھتا ہو۔ چمکتی چیز ایک دیکھی زمین پر، اس نے دیکھا کہ کوئی چیز زمین پر چمک رہی ہے، اور وہ پرندہ اڑ کر اس جگنو کے پاس گیا، اسے جگنو سمجھ کر کہ یہ جگنو ہے اور میں اس کو جا کر دیکھوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پرندے جو ہے وہ پتنگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ظاہر وہ ان کی خوراک ہیں، تو وہ اس نیت سے اڑ کر اس کے پاس گیا۔ آگے سے جگنو بولا کہ وہ مرغ نواریس، اے خوبصورت گانے والے پرندے، نہ کر بے کس پہ منکار ہوس تیز۔ اپنی چونچ کو مجھ بیچارے پر اور بے کس پر، جس کا کوئی سہارا بظاہر نہیں ہے، اس کو دیکھ کر تم مجھے لچائی نظروں سے نہ دیکھو، مجھے کھانے کی تیاری نہ کرو۔ تجھے جس نے چہک گل کو مہک دی، وہ خدائے بزرگ و برتر جس نے تجھے گانا سکھایا، جس نے تجھے اچھا گلا دیا، جس نے پھول کو مہکنا سکھایا، اسی نے مجھ کو چمک دی۔ یعنی یہ جو ٹیلنٹ ہیں، یہ جو کوالٹیز ہیں، ہر ایک چیز میں الگ الگ، تو مجھے بھی اس نے کوالٹی دی ہے، یہ چمک جو ہے میری۔ لباس نور میں مستور ہوں، مستور کہتے ہیں چھپا ہوا ہوں، میرا جو ہے وہ لباس، میں اس کے اندر، وہ نور میرا لباس ہے، میں اس کے اندر چھپا ہوا ہوں۔ جب رات ہوتی ہے میں باہر نکلتا ہوں تو پھر میں ظاہر ہو جاتا ہوں۔ پتنگوں کے جہاں کا طور ہوں۔ اب پتنگوں کا ایک اپنا جہاں ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ایک جہان تھا، اور وہاں پہ طور تھا، اور وہاں پہ خدا نے تجلی دی تھی، کیونکہ وہاں جھاڑی جو ہے وہ جلتی تھی، اور وہاں پہ خدا اپنا یعنی نظارہ دیتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں ان کا طور ہوں،
کہاں پہ پہاڑ ہوں پتنگوں، اور پہاڑ بھی کون سا مقدس جو پہاڑ ہے جس کو توریت نے بھی، اور جس کو انجیل نے بھی، توریت نے بھی، یعنی بائبل نے، اور جس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ واقعی مقدس جگہ ہے۔ چمک تیری بہشت گوش اگر ہے، اگر تیری چہک جو ہے، چہک تیری اگر بہشت اگر تیری چہک جو ہے وہ جنت کی آوازوں میں سے ایک آواز ہے، تو چمک میری بھی فردوس سے نظر ہے، تو میری چمک بھی جنت کے نظاروں میں سے ایک نظارہ ہے۔ جنت میں اسی طرح نور نظر آئے گا، ہر طرف روشنی ہوگی، تو میں بھی وہیں سے میرا تعلق ہے۔ پروں کو میرے قدرت نے ضیاء دی، روشنی عطا کی ہے میرے پروں کو، اور تجھے اس نے صدائے دل ربا دی۔ کیا کافی افادہ ہے اس میں کہ تیرے پاس اگر دل کو لبھانے والی، دل کو موہ لینے والی آواز ہے، تو میرے پاس بھی چمک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چمک جو ہے وہ اگر نہ ہو تو پھر دنیا کا نظام تو چل نہیں سکتا۔ تو یہ جو روشنی ہے، چاہے وہ آنکھ کی روشنی ہو یا سورج کی روشنی ہو، اس کے بغیر تو دنیا کا کاروبار وہ چل نہیں سکتا۔ چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، مجھے اس نے چمک بخشی ہے، نور بخشا ہے، تجھے اس نے آواز عطا کی ہے، دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو، مجھے جلنا دیا، مجھے سوز دیا، اور تجھے ساز دیا۔ مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ساز اور سوز دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ مخالف نہیں ہے۔ جہاں ساز ہوگا وہاں سوز ہوگا، جہاں بانسری بجے گی وہاں دل کی جو چوٹ ہے، دل کی جو جلن ہے، اس کی کسک ہے، وہ بھی ظاہر ہوگی، وہ اس کے اندر جو تڑپ ہے وہ ظاہر ہوگی۔ جہاں میں ساز کا ہم نشیں سوز، ساز اور سوز الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ پھر تو کیوں میرا دشمن بناؤ؟ قیام بزم ہستی ہے انہی سے، ظہور اور جو پستی ہے انہی سے، یہ جو رنگا رنگی ہے، یہ جو دنیا کے ہونے کی دلیل ہے، اس کے پیچھے ساز اور سوز دونوں کار فرما ہے۔ ہاں ماہنگی سے ہے محفل جہاں، یہ بیلنس ہی تو ہے جس نے دنیا کو برقرار رکھا ہو۔ یہ چاہے جیومیٹری کا اصول ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، یا موسیقی کی تان سمجھ لیں، وہی ہے جس نے ایک دوسرے کو جوڑا ہوا ہے۔ یہ جو بیلنس ہے، یہ جو رقص کرتے ہوئے، یہ جو موسیقیت کے اندر، جو راگوں کے اندر آپ کو بیلنس نظر آتا ہے، جو ہم آہنگی نظر آتی ہے، جو ردم نظر آتا ہے، کائنات کے اندر بھی اس ردم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور وہ ردم کیا ہے؟ وہ جب زمین کے گرد چاند گھوم رہا ہے، اور زمین کسی اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور سورج کا جو ہے وہ مدار المہام کوئی اور سیارہ ہے یا ستارہ ہے، تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ رقص میں ہے، اور تمام جو دائرے ہیں وہ ایک اور دائرہ ہے، ایک اور یعنی منبع ہے، یا کہنے مبدا ہے، سرچشمہ ہے، جس کے گرد یہ ساری کائنات جو ہے وہ ایک خاص ردھم کے اندر چل رہی ہے۔ کیونکہ کائنات جو ہے ساری کی ساری اسی سے ہے بہار اس بوستان کی، اسی بیلنس، یہ جو ردھم ہے، یہ جو ہم آہنگی ہے، اسی کے اندر جو ہے اس باغ کی بہار ہے، باغ کی خوبصورتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی یہ جو اقبال نے اس کو ساز اور سوز کو بنیادی طور پر اقبال نے اس کو لیا ہے کہ دنیا میں ایک خوبصورت آواز، اور دوسرا جو سینے کے اندر تڑپ ہے، اور وہ تڑپ کس چیز کے لیے ہے؟ وہ کوئی ظلم دیکھتا ہے دل تو اس پہ تڑپ اٹھتا ہے، کسی کا نقصان دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے،